السلام علیکم پیارے دوستو، میری امی بہت خوبصورت تھی اور میرے ابو کی عمر بہت زیادہ تھی اور میری امی نوجوان تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ جوان ہو رہا تھا۔ میری امی روز دودھ والے کے ساتھ کچن میں چلی جاتی۔ ایک دن میں نے چپکے سے دیکھ لیا تھا امی دودھ والے کے ساتھ روز کچن میں چلی جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، کیونکہ اب جو دودھ والا تھا وہ امی کے گاؤں سے تھا، کیونکہ ہم تو شہر میں رہتے تھے، لیکن امی نے جو دودھ والا رکھا ہوا تھا وہ گاؤں سے آتا تھا اور ہر روز میری امی کو کچن میں لے جاتا۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے ہمت کر کے امی سے کہا کہ امی یہ سب میں نے دیکھ لیا ہے تو آپ بھی مجھے یہ سب کرنے کا دو، ورنہ میں ابو کو بتا دوں گا۔ میرا نام وقاص احمد ہے اور میں 16 سال کا ہوں اور ابو ایک سرکاری ملازمین ہیں، جبکہ میری امی ایک گھریلو سادہ سی خاتون ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں۔ اب میں بڑا ہونے لگا تھا اور آہستہ آہستہ آس پاس کے ماحول کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ مجھے اب ہر چیز کی سمجھ آنے لگی تھی۔ ابو صبح ہوتے ہی آفس چلے جاتے، امی سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور ان کو کام کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، کیونکہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہی بات کہتی تھی کہ گھر کا کام کاج کرنے سے انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اور ورزش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، جس سے انسان کا وجود بہت مضبوط ہوتا ہے اور تندرست و توانائی رہتا ہے۔ ظاہر سی بات تھی کہ امی دکھنے میں بہت زیادہ مضبوط نظر آتی تھی اور وہ زیادہ موٹی نہیں، بلکہ ان کا وجود بھرا ہوا تھا، جیسے کہ وہ بہت صحت مند نظر آتی تھی۔ ان کا رنگ روپ بھی صاف ستھرا تھا، کیونکہ وہ گاؤں میں پلی بڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے وغیرہ پر کوئی بھی داغ دھبا وغیرہ نہیں تھا۔ اور ہمارے خاندان کی سب سے عورتیں شہر کی تھی اور انہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی کہ اپنی صحت کے حوالے سے، تو امی انہیں کہتی تھی کہ ایسی دیسی چیزیں استعمال کرو، اس سے تم لوگ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے اور وجود میں ہمیشہ طاقت رہے گی۔ اکثر عورتیں امی کے پاس اس سلسلے میں آتی تھی کہ ہمیں عورتوں والا مسئلہ ہے، کچھ بتاؤ۔ امی ہمیشہ انہیں کچھ نہ کچھ دیسی ٹوٹکے میرے سامنے بتاتی رہتی۔ میں حال میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا اور امی ان عورتوں سے بات کرتے ہوئے انہیں عورتوں کی چیز سمجھاتی، آزاد لفظوں میں ان سب کو کچھ بتاتی، جسے سن کر مجھے بہت سکون آتا۔ عورتوں کے ساری چیزوں کے نام امی میرے سامنے لے لیتی۔ کبھی کسی کو مسئلہ ہوتا تو یا پھر کوئی اندرونی مسئلہ ہوتا تو امی ان کو بہت کچھ کھجاتی۔ وہ لوگ بھی دلچسپی سے امی سے ساری باتیں پوچھا کرتے اور پھر ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا اور پھر وہ امی کو بتانے آتے تھے کہ آپ نے تو کمال کی چیز بتائی ہے، میرے میاں اب مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ مگر میری امی میرے ابو سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، جبکہ امی کا وجود بہت زیادہ خوبصورت تھا، مگر پھر بھی ابو ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ صبح 8 بجے آفس چل نکلتے اور ان کو آتے آتے رات کے 10 بج جاتے۔ امی بھی گھر کے کام کاج میں تھک ہار کر سو جاتی۔ امی کو سویرے سونے کی عادت تھی۔ کچھ دنوں سے یہ میں بات نوٹ کرنے لگا تھا کہ امی نے جب سے نیا دودھ والا رکھا تھا، وہ امی کے گاؤں والا تھا۔ پہلے تو میں دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن ایک دفعہ دودھ والے اور امی کی نزدیکیاں میں نے صحن میں بیٹھ کر دیکھ لی تھی، کیونکہ جب دودھ والا آتا اس وقت صحن میں ہی بیٹھنا پڑتا، پڑھائی کر رہا ہوتا۔ جب دروازے پر دستک ہوتی تو میں اچھل کر دروازے کھولنے کے لیے دوڑی چلی جاتی، اور جب سامنے دودھ والا نظر آتا تو امی اسے کہتی، یہ دودھ کا ڈبہ کچن میں رکھو۔ اور ہمارا کچن بہت چوڑا تھا، بہت بڑا تھا، بلکہ ایک کمرے کا سائز تھا، جس میں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا اور نیچے چٹائی بچھائی ہوئی تھی، جس پر ہم سب لوگ بیٹھ کر آرام سے چائے وغیرہ پیتے تھے، کیونکہ امی گاؤں کی تھی اور امی ان سب چیزوں کو بہت سلیقہ تھا کہ سب لوگ زمین پر بیٹھ کر چٹائی پر کھانا وغیرہ کھائیں، تو امی نے وہاں پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی۔ وہ دودھ والا امی کے ساتھ دودھ لے کر کچن میں چلا جاتا اور امی بہانے بہانے سے دروازہ بند کر دیتی اور پھر 20 سے 25 منٹ تک وہ لوگ اندر ہوتے۔ مجھے اس بات کا تعجب ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر بات میرے ذہن میں ایک شک سا پیدا کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر امی جان اسے لے کر اندر کیوں جاتی ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند کر دیتی ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر میں نے پھر بھی وہ 2-3 بار نظر انداز کیا۔ اب میں دیکھتا کہ اس کے جانے کے بعد امی فوراً واش روم میں چلی جاتی اور شاور لیتی۔ شاور لینے کے بعد جب امی باہر آتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ وہ ہنستی، مسکراتی اور گانا گنگناتی۔ ان کے گالوں کی لالی جیسے بڑھ سی جاتی۔ وہ بہت خوش باش نظر آنے لگتی۔ وہ چہکتی پھرتی سارے گھر میں۔ امی کا یہ بدلہ رویا دیکھ کر میں حیران تھا۔
کیونکہ میری نظر میں یہ تب سے ہی تھا جب سے دنیا دودھ والا امی نے رکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت دودھ لے کر آتا، اس وقت ابو گھر پر نہیں ہوتا، جبکہ پہلے جو دودھ والا آتا تھا وہ تو صبح سویرے ہی آ جاتا اور دودھ ابو ہی اس سے خرید کرتے تھے۔ مگر کچھ دنوں سے امی نے گاؤں کی ایک عورت سے کہہ دیا تھا کہ اس کے نئے دودھ والے کو رکھوایا۔ یہ دکھنے میں بہت زیادہ جوان اور ہٹا کٹا، بہت تندرست، صحت مند تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں ابو بہت کمزور تھے اور امی کو شروع سے ہی صحت مند لوگ اچھے لگتے تھے۔ وہ مجھ پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتی تھی کہ میرے کھانے پینے پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھی۔ امی کا یہ بدلہ رویہ حیران کن تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا چراغ امی کے ہاتھ لگ گیا ہے جو اسے اس طرح سے خوش کر رہا ہے۔ ان کی تو مسکراہٹ اب وہ ہر وقت چہرے پر بکھرتی رہتی۔ 2-3 دن میں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ امی دودھ والا کچن میں لے جاتی ہے اور پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس بات کا پتہ لگانا چاہا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو کچن کا دروازہ بند کرنے کی نوبت آ پڑتی ہے۔ کچن کا ایک ونڈو بھی تھی دوسری سائڈ سے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب یہ لوگ اندر جائیں گے تو میں آہستہ سے دبے پاؤں جا کر اندر تھوڑا سا جھانک کر دیکھوں گا خرما جرما کیا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج معمول کے مطابق میں اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، جس میں وہ بہت زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، جیسے ان کے ایک عجیب سی ہلچل مچ رہی ہو اور وہ مسلسل کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو امی فوراً اچھل کر اٹھ گئی اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی ان کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی تھی، امی نے دروازہ کھولا تو وہی گاؤں کے دودھ والا ہی تھا۔ امی نے اسے کہا تھا کہ یہ ڈبہ اندر رکھو۔ دودھ لے کر کچن میں گیا تو امی نے جھٹ سے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں کتابیں ایک سائیڈ پر رکھ کر کے بغیر چپل پہنے جلدی سے جلدی گیا اور سوچا کہ آج میں دیکھ ہی لوں کر رہوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر دیکھا تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میرے پیروں سے زمین نکل لی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر یہ سب ہوگا جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب تک ان کام کو ہوا میں دیکھ ہی رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابو ہو چکا تھا اور مجھ پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میرا حال اب بگڑنے لگا تھا۔ میں جلدی سے آیا اور واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر واش روم میں رہنے کے بعد ہی میں نے شاور لیا اور پھر نہایا تو اچھی صحت و صحن والے واش روم میں نہانے چل چکے تھے۔ میں پھر سے کتابوں میں مصروف ہو گیا اور مسلسل میں اس کو منظر کو اپنے ذہن میں یاد کرتا رہا۔ منظر یاد آتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ اب میں بھی بڑا ہو چکا تھا اور مجھے بھی اس چیز کی ضرورت تھی۔ اب امی بہت زیادہ خوش نظر آتی تھی اور شام کے کھانے کے بعد میں مصروف ہو گئی۔ جب امی کھانا بنا کر واپس آئی تو میں مسلسل امی کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا، وہ جیسے ہی گھوم پھر کر ہی رہی ہو۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایک راحت سی ملی اور میری نظریں اب مسلسل انہی کے وجود پر تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنی نظریں ان سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جو منظر میں دیکھ رہا تھا اس کے بعد تو میری نظریں اس کی طرف اٹھنا ہی عام سی بات تھی۔ اب میرے دل کی حالت بگڑنے لگی اور میں جلد سے جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر موقع کی تلاش میں تھا۔ اگلے دن امی پھر بن سور کر خوشبو لگا کر انتظار کرنے لگی اور پھر ویسا ہی ہوا۔ وہ بھی آیا اور اس کو بھی پھر کچن میں لے گئی اور اپنا مقصد کرنے لگی۔ میں پھر سے کھڑکی سے آہستہ سے جھانک کر ان کو وہ سب کچھ کرتا دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی ابو سے تو کبھی اتنا خوش نہیں تھی، مگر اس سے تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ خوشی بھی میں حاصل کروں گا اور ان کو بھی دوں گا۔ جب دودھ والا چلا گیا تو امی نے شاور لے کر نکل آئی اور میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں امی کو دیکھ رہا تھا اور اس بات کو نوٹس کر رہا تھا کہ میں کچھ دنوں سے بس انہیں دیکھ رہا ہوں۔ امی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے وقاص، کوئی پریشان ہے؟ تو میں نے کہا کہ امی ایک بہت بڑی مچھلی ہے جسے آپ ہی دور کر سکتے۔ امی ہنس دی اور بولی تو پھر جلدی بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہارے ساتھ پریشان دوری کرنے میں چاہوں گی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے میرے بیٹے کو پریشان کیا ہوا ہے؟ تو میں نے جھٹ سے امی یہ دودھ والا آپ کو کیا لگتا ہے؟ امی حیران ہوئی اور غصے سے بھری میری طرف دیکھنے لگی۔ میرا کیا لگے گا بھلا؟
وہ میرا کیا ہاتھ رشتہ ہے اس سے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں رشتہ تو نہیں، لیکن مگر اب تو آپ اس سے اچھا خاصا رشتہ بنا چکی ہیں۔ میں سب جان چکا تھا، جب آپ کچن میں اندر دروازے پر بند کرتے ہیں تو میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو مجھ سے پتہ ہے، جب آپ کچن میں اندر دروازہ بند کرتے ہیں تو میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی جو کچھ بھی کرتی ہو، مجھے سب چیز کا علم ہے۔ کہ میں امی کی طرف آ گیا اور امی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میری ڈیمانڈ سننے کے بعد میں جیسے سوچے میں ڈوب سی گئی۔ آخر میں مسکرا کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، تم میرے اپنے بیٹے ہو، بھلا میں تمہیں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں؟